اب اس حدیث پاک میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دو کلمات وَتَزَوَّجُوا اور فَلْيَنْكِحْ، یہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو۔ تو حضور کا جو امر ہے، امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب امر آتا ہے تو کسی چیز کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی لیے نکاح کرنا سنت ہے اس حالت میں، اس وقت میں کہ جب بندے کے پاس تمام انتظامات ہوں۔ وہ کسی خاتون سے اگر شادی کرے تو اس کی تمام ضرورتیں اگر پوری کرنے پر وہ قادر ہے، وہ اس کا مہر ادا کر سکتا ہے، اس کے رہنے، اس کے کھانے پینے، اس کے لباس، ان تمام چیزوں کا جو شخص انتظام کر سکتا ہے اور اسے گناہ میں پڑنے کا کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ امر ہے، یہ وہاں پر اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ تمام بنیادی ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی ہے کہ وہ کہیں کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اگر نکاح کرنے میں وہ لیٹ کرے گا اور تاخیر کرے گا، تو اس کے لیے اب نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جسے گناہ کا ڈر نہیں ہوتا، اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے اپنے نفس پر، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا ایسی صورت میں وہ حضور کی سنت ہوتا ہے۔ تو ہم نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر سنت ہوتا ہے۔ حضور کے حکم کی تعمیل میں نکاح کرتے ہیں، حضور کے امر کا جو وجوب ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، حضور کی سنت کی پیروی میں نکاح کرتے ہیں، اور تمام انبیاء سابقین جو کہ بیویوں اور بچوں والے تھے، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ آقائے کریم کو اور ہم سب لوگوں کو خبر دی ہے، تو ان کی بھی سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔